آپ دیکھ رہے ہیں قلمکار انٹرنیشنل کے آفیشیل چینل پر ادبی اور ثقافتی پروگرام. تحقیق کریں اور یہ چیزیں بنائیں. اگر جب ان کو وہ چیزیں نہیں ملیں گی اسرائیل سے تو وہ اب محنت کریں گے. پاکستان اس قابل ہو جائے گا کہ یہ چیزیں خود بنا لے. لیکن آپ بغیر سوچے سمجھے آپ کہتے ہو کہ بائیکاٹ کر دو. آپ فون نہیں چلا سکتے اسرائیل کے پروسیسر کے بعد چپ کے بغیر. آپ کوئی بھی سمارٹ فون آپ نہیں چلا سکتے. ویسے ایوریج صاحب سوری ٹو کٹ یو، میں یہ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے ایک بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ ایسی باتوں کو یا ذاتی مسائل کو یا اپنے اور کسی مسئلے کو پولیٹیکل چیزوں کو مذہبی رنگ دینا غلط ہے. یہ میں اس کے خلاف ہوں کہ آپ مذہبی رنگ نہ دیں اس کو. اس کی کو ریزولوشن کی طرف آئیں، اس کو ریزالو کریں. اس کے جو ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پیسفلی جو ہے وہ سارے ہی ٹھیک ہو جائیں تاکہ لوگ اس طرف نہ اس طرف لوگ مرے نہ، لوگ بھوک سے نہ مریں، جو ہے وہ ماؤں کے گود نہ اجڑیں. اور پھر اس کے بعد یہ کتنے لوگ یتیم ہو جاتے ہیں، بچے مرتے. آج میں بی بی سی ورلڈ سروس پہ سن رہا تھا کہ وہ یہودیوں کے دو ان کے پکڑے گئے اور پھر یہ ان کے پکڑے گئے مارے گئے. مطلب مختلف سٹوریز ہیں جو بے شمار جو ہے ایسی سٹوری ہیں جو دل دہلا دینے والی ہیں. اتنی خطرناک سٹوریز ہیں، اتنے دکھ والی ہیں، درد بھری سٹوریز ہیں جو واقعی سنے تو واقعی آنکھیں بھر آتی ہیں. تو یہ بڑا ہی دل سوز واقعات ہوتے ہیں جو ہمارے لیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں جب ہم بات کرتے ہیں قلم کار انٹرنیشنل کی، تو قلم کار جو ہے وہ کسی کی قلم کار کے جو اپنا کوئی مطلب ایک خطہ نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ ہماری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ قلم کار انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے امن کی بات، محبت کی بات، وہ شاعری جو لطیف ایک احساس ہے اس کی بات کی جائے. جب ہم ایسی بات کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کچھ ایسے جو بائس لوگ ہیں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں، وہ بات نیوٹرل نہیں کرتے، وہ ایک طرف بات کرتے رہتے ہیں اور وہ ایک ٹولے کی طرف بات کرتے ہیں، دوسری طرف بات نہیں کرتے. جی سر، ابھی ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. تو اس کا حل جو ہے وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کو مذہبی وار یا کا مذہب کی طرف لے کے بھی جانا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کریں. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ سورہ 17 جو ہے الاسراء جو سورہ ہے اس کی 104 آیت یہ کہتی ہے کہ یہ علاقہ آپ کو، بنی اسرائیل کو دے دیا گیا ہے اور آپ وہاں پہ اکٹھے کب ہوں گے؟ ججمنٹ کے دن آپ وہاں پہ اکٹھے ہوں گے. سو یہاں پہ دو چیزوں کا پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے. بنی اسرائیل کا اکٹھا ہونا کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ کہ آخری دن نزدیک ہے، ڈے آف ججمنٹ از ویری کلوز. تو یو شوڈ بی مور کیئرفل، یو شوڈ بی مور ورڈ اباؤٹ دا ڈے آف ججمنٹ. آپ ان کے اکٹھا ہونے کے اوپر اگر آپ اعتراض کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قرآن مجید کی یہ پیش گوئی کا انکار کرتے ہو. اور پھر دوسرا جو ہے المائدہ کی جو ہے کیا نام ہے اس کا، سورت المائدہ میں 20ویں آیت اس میں بھی یہی فرمایا گیا ہے. تو قرآن مجید نے تو لیجٹیمیسی کریٹ کی ہے. قرآن مجید نے تو یہ گارنٹی دی ہے کہ یہ بنی اسرائیل لوگ جو ہیں یہ جگہ ان کی ہے، ان کو خدا نے دی ہے، خدا نے مقرر کی ہے. اور خدا نے تو ایک آپ کے ساتھ وہ جو گفتگو کر رہے تھے مولانا صاحب، انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو یہ کی کہ وہاں پہ تو لکھا ہے کہ الاٹ کر دی گئی ہے تمہیں جگہ. God have given them degree، ان کو دے دی گئی ہے. تو اگر آپ ان کو وہاں سے اپ روٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ اپنی ہولی بک کا ریفرنس دیکھ لیں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے. آج میں نے دیکھا کہ کسی نے یہ لکھا ہوا تھا، کچھ حوالے دیے ہوئے تھے حدیثوں کے، لیکن دوسرے ہی اس کے ریمارکس میں یہ کہا گیا تھا کہ دس از ناٹ کریکٹ حدیث. تو آپ ان چیزوں کو کیوں سامنے لاتے ہو جو صرف نفرت پھیلاتی ہیں؟ کرائسس، ہیومن کرائسس پیدا ہوئے ہیں آج اس میں فلسطین میں،
اور اسرائیل میں. مجھے یہ بتائیں کہ بلاکیٹ کر دیتا ہے اگر اسرائیل, ابھی تک اس نے نہیں ایسا کیا, اگر وہ کر دیتا ہے, اس نے دھمکی دی ہے کہ میں بلاکیٹ کر دوں گا, تو کیسے آپ کا جو ریلیف کی چیزیں کیسے پہنچیں گی فلسطینیوں کی طرف؟ آپ کی گیس بند ہو جائے گی, آپ کی جو ہے بجلی بند ہو جائے گی, آپ کا پانی بند ہو جائے گا, تو پھر آپ لوگوں کی طرف دیکھو گے کہ لوگ ہمیں مدد کریں. آپ اپنے آپ کو, ان کو, فلسطینیوں کو قدموں کے اوپر کھڑا کیوں نہیں ہونا دیتے؟ غزہ کے اندر اتنی جگہ نہیں ہے کہ وہ سبزی اگا سکیں, غزہ کے اندر اتنی جگہ نہیں ہے کہ وہ جانور پال سکیں. سارے کے سارے اسرائیل ان کو پرووائڈ کرتا ہے, یہ سارا خوراک, پانی ان کو پرووائڈ کرتا ہے, دودھ ان کو پرووائڈ کرتا ہے, ان کے بچوں کو کھانے کے لیے گندم کو پرووائڈ کرتا ہے. اور کتنے ملین جو فلسطینی ہیں آج بھی, اس جنگ کے باوجود بھی کتنے ملین جو فلسطینی ہیں غزہ سے اور ویسٹ بینک سے اسرائیل کی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں. کیوں نہیں آپ مل کے رہتے؟ کیوں ہم کریٹ کرتے ہیں؟ کیوں ہم اس چیز کو مذہبی دے کے اس علاقے کو, پیس کو برباد کرتے ہیں؟ میں کسی کی فیور نہیں کرتا, اسرائیل کی طرف نہیں ہوں, نہ میں فلسطین کی طرف ہوں, میں انسانیت کی طرف ہوں. ہم تینوں جو اس وقت سپیکر ہیں, ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں. ہم ہیومن کرائسس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کسی کی ماں کی گود نہ اجڑے, کسی کا بچہ بھوکا نہ رات کو سوئے, ہر ایک کو سہولیات ملیں, دوائی ملے. تو میری یہی گزارش ہے کہ برائے مہربانی یہ سارے کا سارا جو ہے اس کو مذہبی رنگ نہ دیں, اس کا سیاسی مسئلہ تلاش کر لیں. اور پھر اگر آپ کو ہمدردی کے طور پر, انسانی ہمدردی کے طور پر کوئی امداد ملتی ہے, تو اس کو اسلحہ خریدنے برائے مہربانی نہ لگائیں. آپ نے کہاں کیے $235 ملین جو 2022 میں آپ کو ملے تھے؟ کیا آپ اپنے عوام کو بتا سکتے ہیں کہ اس نے, فلسطینیوں نے, ان کی جو حکومت ہے, انہوں نے یہ پیسہ کہاں لگایا, کہاں خرچ کیا؟ کیا آپ کی ترقی کے اوپر کیا, آپ کی صحت کے اوپر کیا؟ آپ نے وہ پیسہ اسلحہ خریدنے میں لگا دیا. یہاں پہ میں آ کے ختم کرتا. جی تھینک یو سو مچ ایور صاحب, بہت شکریہ. بہت باتیں ہیں جو آپ اور کرنا چاہتے ہیں, مجھے پتا ہے, لیکن ہم کسی اور ٹاپک کے تحت یہ باتیں اور کریں گے اور کرتے رہیں گے. تو جی فریحہ باجی, آپ کے نزدیک کیا ہونا چاہیے؟ What are your recommendations? What would you suggest for peace? Two-state solution. Two-state solution ہونا چاہیے, اور یہ پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکا ہے. یہ کیمپ ڈیوڈ ہوا اور ہوا, اور بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رہ گیا. تو ابھی بھی میرا خیال ہے امریکہ اور مسلم ورلڈ میں سے سعودی عرب اور یہ ان کنٹریز کو انیشیٹو لینا پڑے گا پرو ایکٹیولی, اور یہ بات بھی سمجھ آنی چاہیے کہ یہ چیز ختم ہو چکی ہے کہ انہیں ہم کیا کہتے ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز, یہ جنگیں نہیں جیت سکتے. آپ کا خیال ہے حماس جیت سکتا ہے؟ یا وہ آئسس کا کیا بنا, کدھر گئی آئسس, کدھر گیا یہ اسامہ بن لادن؟ یہ تو کوئی زمانہ نہیں نا کہ یوں بینڈیٹس اور یہ لوگ جیتے, یہ لوگ جنگیں لڑے. سو مسلم ورلڈ کو یا جو فلسطینی ان کو اسٹریٹجک تھنکنگ کرنی چاہیے کہ واٹ از بیٹر فار دیئر فیوچر. بڑا مائر نے کہا تھا نا کہ the moment they start loving life and their children more than they hate us, they will start prospering. تو یہی ہوگا کہ اگر وہ پراسپر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو اپنے بچوں کا, اپنے پراسپیرٹی کا سوچنا چاہیے, نہ کہ صرف ہیٹریڈ ٹورڈز جوئش اسٹیٹ. اور اتنی زیادہ کرسچن ریلیجن کے پاس اسٹیٹس ہیں, سب کے پاس ہیں. ایک جوئش اسٹیٹ کا بہرحال جوئش ریلیجن ماننے والوں کو حق ہے کہ وہ ان کے پاس ہونی چاہیے تاکہ ان کو. جی تھینک یو سو مچ باجی, بہت شکریہ.
جی آج ہم بات کر رہے تھے کہ جو فلسطین اور اسرائیل کی وار کیوں ہے, یہ کیا وجہ ہے, اس کو مذہبی رنگ نہ دیا جائے بلکہ ایک پولیٹیکل اس کی سولوشن نکالی جائے تاکہ جو فلسطینی ہیں اور خاص طور پر جو حماس ہے یا اور اس طرح حزب اللہ اور ایسی جو دہشت گردی تنظیمیں ہیں ان کو اپنے ہی لوگوں پہ اوپر جو تلواریں یا ان کو مارنا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ ماریں گے, آپ قتل کریں گے اسرائیل کے لوگوں کو تو ڈیفینیٹلی ان کا جو ہے وہ تبادلہ جو ہے وہ غلط ہوگا, کنسیکوینسز جو ہے وہ بھگتیں گے. لوگ جو عام لوگ ہیں, جو سادہ لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ ان باتوں کا, وہ مارے جاتے ہیں, وہ شہید ہوتے ہیں آپ کی وجہ سے. تو اس لیے ہم قلم کار انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے ہم اکثر میں یہ کہتا رہتا ہوں, ہم اکثر یہ ہمارا یہ مقصد یہی ہے, ہمارا اس قلم کار انٹرنیشنل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم امن کی بات کریں, محبت کی بات کریں, تاکہ ہم دنیا میں امن پیدا کر سکیں. جب خدا نے سب کچھ پیدا کیا تھا اس نے کہا تھا کہ سب اچھا ہے, تو اس نے کوئی چیز بری پیدا نہیں کی, لیکن ہم انسانوں نے اس کو ایسا, یہ جگہ کو, اس دنیا کو ہم نے جہنم بنا دیا ہے اپنی اس ہوس سے, اور یہ نارے ہوس میں ہم جل رہے ہیں. یہ نارے ہوس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے کہ ہمارے ارد گرد ہم کیا چاہتے ہیں. ہم اب ایک اپنے یہ جو مذہب خداوند نے نہیں بنائے, خدا نے تو کہا تھا کہ پھلو بڑھو, محبت میں رہو اور یہ پھلو بڑھو. اور یہ انسان کو بنا کے خدا بھی پریشان ہوا تھا کہ میں نے کیا ان کو بنا دیا, آزادی دے دی, فری ویل دے دی, تو آپ جس کو چاہے مار دیتے ہیں, تنظیمیں بناتے ہیں. اور آپ 70-80 ہزار پاکستان میں طالبان نے مار دیے لوگوں کو, بے گناہوں کو, معصوم لوگوں کو قتل کر دیا, لقمہ اجل بنا دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں واقعی بڑی ہی دل خراش باتیں ہیں. دل واقعی خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں, ہم دعا بھی کرتے ہیں امن کے لیے. وی اسٹینڈ فار پیس ان the world. So thank you very much for all our viewers, and please share your link, our link with others. اور پلیز اپنے کمنٹس دیجئے, بسفلی بات کریں تاکہ ہم اس اچھے سولوشن کی طرف آ جائیں. ہماری باتیں جو ہے ان لوگوں تک پہنچیں جو لوگ نہیں جانتے کہ کیا ہو رہا ہے, بیسیکلی کیا ہے, اور جو نوجوان ہیں نہیں پتا. تھینک یو سو مچ ایورسٹ صاحب, بہت شکریہ جی. نئے موضوع کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے, تب تک خدا حافظ, خوش رہیے. Thank you very much. Thank you so much. God bless you. Yeah.